یہ اصل میں یوں واقع ہے کہ حضرت عثمان کے دور حکومت میں آپ کے کچھ ڈیسیژن کی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف بھی ہوئے. پھر شہید والا معاملہ ہو گیا, وہ تو ایک تلخ ایک یعنی مسلمانوں کی تاریخ ہے. ایک شخص مصر سے آتا ہے, بخاری کے الفاظ ہیں, عبداللہ ابن عمر کے پاس حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں پوچھ. حضرت عثمان پہ بھی وہ کلیریفیکیشن دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں علی کے تو کیا کہنے, یہ جدھر تم کھڑے ہو اس کے پاس ہی تو نبی کی بیٹی کا گھر ہے جس کے وہ خاوند تھے. حضرت علی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین داماد تھے. علی کی کیا بات کرتے ہو؟ یعنی ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں سے ہی نفرت کرتے تھے, نعوذ باللہ. تو مصر سے ایک شخص آیا, بخاری کے الفاظ ہیں, اس نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ یہ بتائیے کہ عثمان جو ہیں یہ غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں نہیں تھے موجود, صحیح کہہ رہے ہو. اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں غزوہ احد میں بھی بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ایسے ہی ہے کہ عثمان احد میں بھاگ گیا. پھر اس نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اصحاب جو شجرہ تھے جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ نبی علیہ السلام تم درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے, اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ پہ, نبی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا, ظاہر اللہ کے نائب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی عثمان کوئی نہیں تھا. عبداللہ بن عمر نے کہا, اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر. اس نے نعرہ اس لیے لگایا کہ بھئی حضرت عثمان کا چونکہ وہ مخالف تھا, 3 غلطیاں ہائی لائٹ کی اور عبداللہ بن عمر نے وہ سرٹیفائی بھی کر دیا, اس کو انڈورس بھی کر دیا. اب وہ جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے کہا اے ذرا تنوں پھکی بھی دے نال. وہ یقین کریں عربی کے جو الفاظ ہیں نا وہ اس کا ترجمہ پھکی, اینٹی وینم, الزامی جواب ہی ہو سکتا ہے. اور ان کا مصر تو ہے اے ہی نال لے جا, یعنی ڈکار ماردا جائیں رستے جو تو حضرت عثمان ہوتے تان کیتا ہے نا, اے مصر والے یہ جواب بھی میرے ساتھ لے جا. تو ہم نے صرف سوال کیے نا, تو اب میں تجھے کلیریفائی بھی کروں گا. ابھی تو نے صرف اتنا ہی پوچھا ہے نا, ہاں یا نہ. میں اس لیے کہتا ہوں ہاں یا نہ میں جواب دینے سے خطرناک معاملہ ہوتا ہے, اسی لیے ہم پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا بھی اینج نہ ٹور جا, پوری گال سمجھ کے جا, پورا نیریٹو ڈاکٹرائن سمجھ. تو نے کہا بدر. تو بدر میں عثمان اس لیے نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی اور وہ بیمار تھی. نبی علیہ السلام نے خود اجازت دی تھی کہ تم ان کی تیمارداری کرو, اور مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان کو حصہ دیا گیا تھا, ان کو بدری شمار کیا گیا تھا. حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جو بدری نہ ہوتے ہوئے بھی بدری ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی اجازت سے. پہلا مسئلہ حل ہو گیا. ان کا تو نے کہا کہ جی احد میں بھاگ گئے تھے, تو ان کا ہاں احد میں بھاگ گئے تھے, لیکن قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 155 153 یہ پڑھ کے دیکھ, تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ, بے شک اللہ ان کو معاف کر چکا. احد میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی وہ غلطی معاف کر دی. پھر حضور کو بھی کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھیں آپ اگر سخت زبان ہوتے اور آپ سختی سے بیہیو کرتے تو صحابہ آپ کے ساتھ سے ہٹ جاتے. تو آپ آندہ بھی ان کو اپنے مشوروں میں شامل رکھیں, ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ رکھیں. مسئلہ حل ہو گیا. جب اللہ نے معاف کر دیا تو انہوں بہت ہی تکلیف ہے. اور کہا رہا صلح حدیبیہ, تو اس موقع پہ تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا. عثمان تو نبی علیہ السلام کی طرف سے نائب بنا کر بھیجے گئے تھے, کیونکہ ادھر آل امیہ کی حکومت تھی نا. اے نہیں تو کوئی گل دسے گا کہ ابو بکر عمر علی کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ ان میں سے کسی کو بھیجا جاتا تو انہوں وٹ دینا سی انہوں نے. چونکہ ابو سفیان تھا وہ آل امیہ سے تھا, خاندانی سسٹم بڑا سٹرونگ تھا. حضرت عثمان بھی آل امیہ میں سے تھے, تو حضرت عثمان سے زیادہ کوئی اپروپریٹ شخص نہیں تھا کہ اس کو بھیجا جاتا, کیونکہ وہ خاندانی لحاظ رکھتے ہوئے حضرت عثمان کو ڈیمیج نہ کرتے, ورنہ وہ ایلچی کو قتل بھی کر سکتے. حضرت عثمان کو جب بھیجا گیا تو بخاری میں آتا ہے کہ ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی کہ وہ تو انہوں نے مار دیا ان کو. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے آئے اور آپ نے بیعت اس کے اوپر لی کہ ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں. اس کے اوپر تو بیعت ہوئی تھی اور حضرت عثمان موجود نہیں تھے, تو نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ بلند کر کے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں. اچھا سبحان اللہ, تو آپ نے پڑھی, اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, ورنہ تو یہ سب کچھ ایکٹنگ ہی ہوتا نا, نعوذ باللہ. کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی, اللہ بتاتا تھا تو غیب کی بات آپ کو پتہ چلتی, ورنہ تو نعوذ باللہ آپ ایکٹنگ کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ بھی تھا کہ جو ہے وہ عثمان زندہ اور پھر بھی بیعت لے رہے ہیں, اور خام خواہ لوگوں کو یہ نہیں پتا. تو ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا صلح حدیبیہ کے دن. پھر وہ خیر آ بھی گئے تو پتہ چل گیا کہ ان کو شہید نہیں کیا, وہ افواہ ہی تھی. تو یہ تینوں جواب اس مصری کو دیے اور کہا کہ جب مصر جائے گا نا تو یہ بھی ساتھ لے جائیں. وہ عبداللہ بن عمر نے ایسے جواب دیے وہ آج تک بخاری شریف میں محفوظ ہیں. اب کوئی حضرت عثمان کے اوپر ان معاملات میں تان کرتا ہے نا تو اسی بھی ہوتی لا کے ہاتھ پڑا چڑھنے پگڑی ہوتی. ٹھیک ہو گیا کہ بھائی یہ تان نہ کرو, ٹھیک ہو گیا جی. اور کہہ دو نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. تو نہ تو ہم ناسبی ہیں اور نہ رافضی ہیں,
ہم الحمدللہ دونوں ایکسٹریم سے بچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ دیکھیں اس ٹاپک کے اوپر میں نے جستہ مختلف مقامات پہ گفتگو کی ہے۔ جب بھی میں نے یہ حدیث بیان کی ہے سنن ابی داؤد کی 4656، تو اس کے ساتھ بھی میں نے تشریح میں یہ بتائی تھی کہ یہ علم الغیب، یہ کشف والا معاملہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر کی اسیسمنٹ آپ کہہ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے وہ کرامت والا معاملہ اس اعتبار سے کر دیا، ان کو خود تو نہیں پتا تھا۔ اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ ان کے بعد سیدنا عثمان نے ہی خلیفہ بننا ہے تو وہ 6 رکنی کمیٹی تو نہ بناتے، ڈائریکٹ حضرت عثمان کو ہی کر دیتے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ سیدنا عمر کو جب زخم لگا تو انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ پھر انہوں نے کہا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، اور حضرت سعید ابن زید بھی تھے ان کے بہنوئی، ان کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ رشتہ دار تھے، اشرام بشرا میں وہ بھی تھے۔ ابو عبیدہ ابن جرح کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ فوت ہو چکے تھے۔ یہ 6 بندے زندہ، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ اور مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ جن کو دیکھو کہ ان کی مخالفت پہ کھڑا ہوا ہے تو سمجھ لینا یہ اسلام کے دشمن اور کافر ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ تو کمیٹی بنانے کا مقصد یہی تھا، ورنہ وہ ڈائریکٹ حضرت عثمان کو اگر نامزد کرنا چاہتے تو وہ خود بھی کر سکتے تھے۔ تو یہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے نا 4656، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا عمر نے ایک کوئی کرسچن پادری تھا اس کی طرف پیغام بھیجا اور اس کو بلوایا اپنے دور خلافت میں اپنے پاس اور کہا کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا پیش گوئی لکھی ہے، پروفیسی کیا موجود ہے؟ وہ تو قرآن میں موجود ہے، سورہ الفتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں آگے چل کے آتا ہے کہ ان کی یہ صفات نبی علیہ السلام کی اصحاب کی یہ صفات تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعریف ان کتابوں میں بھی موجود تھی جو پرانی الہامی کتابیں تھیں۔ تو وہ پادری کہنے لگا کہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ قرن ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا مطلب قرن کا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک مضبوط آہنی دیوار ہیں آپ، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب اسے توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے۔ ہم سیدنا ابو بکر اور عمر کی خلافت کو خلافت محفوظہ سمجھتے ہیں، حضرت عثمان و علی کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے لیکن وہ خلافت مفتونہ ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اصل میں جو گولڈن پیریڈ ہے نا خلافت کا وہ حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت ہے رضی اللہ عنہما۔ خود حضور جب کہہ رہے ہیں کہ عمر کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے، تو اس حدیث کے تحت اس کا کرن کہنا وہ بالکل درست تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ آئے گا، اچھا یہ حدیث جو ہے نا ابو داؤد کی، اسے شیخ البانی اپنے منہج کی غلطی کی وجہ سے ضعیف کہتے ہیں، لیکن حدیث بالکل سونے کی مہر صحیح حدیث ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے دارالسلام کی آپ ابو داؤد کھولے، اس پہ صحت کا حکم لگایا، اسی لیے ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں اس حدیث کو ڈالا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا، ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا، اس میں اقربا پروری ہوگی۔ یہ نیگیٹو اقربا پروری نہیں ہے، وہ تالیف قلب کے لیے بنو امیہ کو انہوں نے ساتھ اٹیچ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عمر کی پالیسیز تو یہ نہیں تھی اور اس پالیسی کا اہتمام نہیں ہو سکا تو پھر اس کے نیگیٹو رزلٹ بھی سامنے آئے۔ تو اس پہ حضرت عمر کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ جاری ہوئے خدا عثمان پر رحم، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پہ رحم کرے، 3 دفعہ۔ اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ حضرت عمر کی اسیسمنٹ تھی جو واقعی کرامت کے طور پہ ظاہر ہوئی، کیونکہ ان کے دماغ میں پلاننگ ہوگی نا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بناؤں گا اور ہو سکتا ہے وہ حضرت عثمان پہ متفق ہو جائے، لیکن کوئی کلیئر کٹ تو چیز نہیں تھی موجود۔ تو یہ کوئی کشف نہیں تھا ان کو ہوا، ان کی اسیسمنٹ تھی۔ قریبی لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کی عادتیں کیا ہے، اس حوالے سے میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں کئی ایک احادیث بھی شامل کی ہیں۔ حضرت عثمان کا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی والا رویہ تھا حضور کی مبارک زندگی میں بھی، اور اس کی وجہ سے ان کو بعد میں کیا نقصان اٹھانا پڑا، وہ آج ٹاپک نہیں ہے، آپ میرے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب، ایک تو جعلی اسباب کہتے ہیں نا، عبداللہ بن سبا تھا، وہ بعد میں آیا ہے، وہ حضرت علی نے اسے قتل کروایا ہے۔ حضرت عثمان کے گورنر بنو امیہ کے جو تھے، ان کے اپنے گورنر، وہ ان کی شہادت کا سبب بنے، ان کی غلط پالیسیز اور ایٹیچیوڈ جو تھا گورنروں کا۔ تو وہ 3 دفعہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ باقی اگر کوئی کہتا ہے یہ ان کا کوئی کرامت اس حوالے سے ہے کہ ان کو کشف ہو گیا تھا تو یہ غلط ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الشہادات چیپٹر میں حدیث موجود ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے تو وحی کے ذریعے بھی ہم کسی کے دل کے اعتبار سے، اس کی زبان کے اعتبار سے فیصلہ کر دیتے تھے، اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیتا تھا۔ جب سے حضور فوت ہوئے ہم ان کے ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے اور دن کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے، ہمیں نہیں پتا کسی کے دل
تو میرے پاس آ گیا, مجھے کہتا ہے جی یہ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہ آپ جب 10 محرم کے اوپر اپنے آپ کو چھریاں مار رہے ہوتے ہیں اس وقت غیر مسلم, یہ ٹیبو, وہ تو اس کو ٹیبو کہتے ہیں نا نیشنل جغرافک میں, یہ جو ٹیبو والا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت مسلمان وہ کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں. لیکن چونکہ اب محرم کا موقع ہے تو میں چاہ رہا ہوں اس حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو کی جائے, جو یقیناً اس مہینے کا تقاضا بھی ہے. میرے بھائیو, سانحہ کربلا وہ حادثہ ہے کہ جسے امت کبھی بھلا نہیں سکتی, کیونکہ اس کی وجہ سے امت کی جمعیت ٹوٹی. اس میں اس کا قصور نہیں تھا, اس کو بنیاد بنا کے, اور پوری دنیا کے اندر 2 فرقے بن گئے, سنی اور شیعہ کے نام کے اوپر. ہمارے نزدیک تو دونوں مسلمان ہیں اپنی غلطیوں کے باوجود. انیشلی یہ اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا, پولیٹیکل اختلاف تھا, عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف اس لیول پر بڑھ گیا کہ آج عقیدوں کی شکل اختیار کر لی ہے. اور اس ایکسٹریم رویے کی پیش گوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی. چنانچہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے. اہل سنت کے ہاں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے, مشکات شریف میں بھی ہے, مسند احمد کے حوالے سے جو مرفوع روایت ہے, اس کی صحت کے اوپر کلام ہے لیکن وہ متن کے اعتبار سے روایت بالکل درست ہے. البتہ جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے خود, اور وہ غیبی خبر پر محمول ہے, تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر انہیں یہ بات معلوم چلی. اور سیم روایت نہج البلاغہ اہل تشیع کے ہاں جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے, یعنی مجھے بنیاد بنا کر 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 جہنم میں چلے جائیں گے. یہ دونوں الفاظ موجود ہیں. ظاہر ہے کہ گمراہی کا انجام جہنم ہی ہے, ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. محبت میں غلو کرنے والوں کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ رافضی کی ٹرم, اردو میں ہم رافضی کہتے ہیں, اور جو دشمنی میں بغض میں بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ناصبی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ رافضی اور ناصبی, ظاہر ہے کہ رافضی اکثریت میں اہل تشیع کے ہاں پائے جاتے ہیں اور ناصبی جو ہیں وہ اہل سنت کے ہاں پائے جاتے ہیں. اور جب غصہ آتا ہے تو اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں جو گروہ ہیں ایک پولیٹیکل اختلاف کی بنیاد پہ الگ ہوئے, اور پھر اس میں جو ایکسٹریم لوگ تھے انہوں نے اس قسم کا ہنگامہ کھڑا کیا کہ اس بڑے لیول پہ وہ ہنگامہ چلا گیا کہ آج گمراہی اپنے عروج کے اوپر ہے. اگر اہل تشیع کے ہاں ایسے رافضی موجود ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں, نعوذ باللہ, ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو بہت کم لوگ ہیں, زیادہ تر یہ شام کے اندر نصیریہ فرقہ پایا جاتا ہے اور شیعہ خود انہیں کافر سمجھتے ہیں. تو اہل سنت کے ہاں بھی ناسبیت اس لیول کے اوپر گھسی کہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یزید کے حق میں نعرہ بازی شروع ہو گئی, اسے جنت کی بشارتیں دینا شروع کر دیں, اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ حرکت کی. اور سیدنا علی کے مقابلے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا, بجائے یہ کہ اس پر اکتفا کیا جاتا کہ ان کی غلطیوں کو صحابی ہونے کی وجہ سے ہم صرف ڈسکس کر کے چھوڑ دیتے, لان تان سے پرہیز کرتے, باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, وہ تو قیامت والے دن اللہ جانے اور اس کے بندے جانے. لیکن یہاں پر لوگوں نے جو قاتلین اہل بیت تھے ان لوگوں کے ناموں کی کانفرنسز کرنا شروع کر دیں, مقتولین کو بھلا دیا, بجائے یہ کہ عمار ابن یاسر کے اوپر کوئی کانفرنس کی جاتی جو اولو العزم اصحاب میں سے ہیں, سابقون الاولون میں سے ہیں, اصحاب بدر میں سے ہیں, ان کے حق میں کوئی بات کی جاتی, ان کے قاتلین کے حق میں نعرہ بازی کی گئی. اور یہ ہم نے پچھلے 15-20 سالوں کے اندر اس قسم کے معاملات دیکھے, اور اس سے پہلے تو خیر قتل و غارت کا ایک بازار گرم تھا سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار کی وجہ سے, جو اب کافی حد تک FATF حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے اور ضرب عزب اور رد الفساد دامت برکاتہم عالیہ کی برکت سے ایڈریس ہو چکا ہے کافی حد تک. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو سنی شیعہ ایک کنفلکٹ ضیاء الحق کے دور کے اندر اس ڈکٹیٹر نے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے جو کچھ یہاں پہ کیا وہ اس کی تکلیف ہم آج تک کاٹ رہے ہیں. بہرحال یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا, اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے رہے, شیعہ اہل سنت کو ناسبی کہتے رہے, حالانکہ دونوں میں اکثریت ان لوگوں کی موجود تھی جو ماڈریٹ تھے, اختلاف رائے رکھتے تھے
لیکن ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے تھے. شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹس کے اندر لکھے گئے اور باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی, اور اس وقت جو بھی ماڈریٹ علماء بولتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا, اہل سنت میں سے بھی اور اہل تشیع کے اندر سے بھی. اور یہ پوری تاریخ اسلام بنو امیہ کی, بنو عباس کی, ایون سلطنت عثمانیہ کی بھری پڑی ہے اس قسم کے قتل و غارت سے. اور یہ ایک اسلام کے اوپر بڑا مشکل وقت رہا ہے تھرو آؤٹ. یہ تو اب میڈیا کی برکت سے حقائق لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئے اور ٹالرنس آئی, اور اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آج دنیا کے اندر ٹالرنس آ چکی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں, کہ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اپنے اختلاف رائے کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے, لیکن ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا. دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں اور بنیادی عقائد تو کامن ہے. اب الگ پروپیگنڈا کیا جائے کہ شیعہ 40 پاروں کو مانتے ہیں, حالانکہ پاروں کی ڈویژن تو تابعین کے دور میں ہوئی. ہم تو 30 پاروں کو بھی نبی الاسلام کی طرف منسوب نہیں مانتے. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو سورتوں کی ڈویژن تھی. تو اس قسم کے جھوٹے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے گئے. اہل تشیع کے ہاں مشہور کر دیا گیا کہ یہ سیدنا علی کو نہیں مانتے. چند ایک لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یزید کے حوالے سے مسکنسیپشن پیدا کر دی گئی, حالانکہ اہل سنت 99% یزید سے نفرت کرتے ہیں. لیکن وہ چند ایک لوگ چونکہ میڈیا میں ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے اس طریقے سے چلتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں گے ختم نبوت کے مسئلے میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ صرف قادیانیوں کو ٹارگٹ کر, تو یہ اس نیشن میں سودا بکتا ہے. جب آپ اسی طرح کے جرائم دوسرے بزرگوں کی کتابوں سے دکھائیں, وہ کہتے ہیں اس پہ مٹی ڈالیں. اس لیے میرا جب کلپ آیا ہے کہ قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے, تو سب کو تڑکا لگا ہوا ہے. تڑکا یہ نہیں لگا ہوا کہ میں نے کوئی جھوٹا الزام لگایا. وہ کہتے ہیں یار آپ سے قادیانی پہ سوال ہوا تھا, آپ نے ہمارے بزرگوں کو بھی رگڑا ہے. بھائی اس لیے رگڑا ہے کہ اللہ کے بندو, میں ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں, میں ایک مقدمہ کھڑا کر رہا ہوں. جب مقدمہ کھڑا ہوتا ہے پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس مقدمے میں ایک خاص بندے کو آپ گلٹی ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسرے کو اسی لیول کے جرم کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ہے. یہ تو قائم بالقسط تو ہونا نہیں ہے. قرآن پاک تو بار بار کہتا ہے کہ انصاف کرنا ہے, چاہے تمہارے ماں باپ رشتہ دار سب لوگ ہی تمہارے سامنے آ جائیں, تم نے انصاف سے لینا ہے کام. تو اس طرح کے معاملات کے اندر یہ جو آپ نے سوال کیا, اس میں بھی بیسیکلی یہی والے ایشو یعنی کار فرما ہوتے ہیں کہ یہ لوگ, یہ سودا بک رہا ہوتا ہے شیعہ کافر والا. پھر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایک پالیٹکس بھی, جب ایک ایران کا جب انقلاب آیا 1979 میں, اس کے بعد یعنی ارد گرد کے سارے ملکوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ انقلاب جب آتا ہے نا تو ہمیشہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. افغانستان کے معاملے کی تکلیف انڈیا کو چوتھے محلے 14,000 کلومیٹر دور کیوں پڑ گئی, کہ انہوں نے کہا یہ اگر طالبان یہاں پہ اگر ایک اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں تو یہ پھر ایکسپورٹ ہوگا. ان کو وہی نظر آ رہی تھی, عمر سیریز نظر آ رہی تھی کہ سر یہ پھر باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے انقلاب. اس لیے وہ دیکھیں آگے بیٹھے ہوئے ہیں 19 سال سے لڑ رہے ہیں کہ ان کو نہیں, اور یہ ابھی بھی یہ کسی بھول میں ہے کہ اگر یہ جیسے اسٹیبل ہوں گے پھر یہ ایکسپورٹ ہوگا باہر. اسی طریقے سے ایران بھی جب انقلاب آیا نا تو یہاں پہ بھی لوگوں کو فکر پڑ گئی, سعودیہ کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو ایکسپورٹ ہوگا پاکستان میں بھی, دوسرے ملکوں میں بھی. تو یہاں پہ پھر انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو بھرتی کیا, اور وہ یعنی محبت صحابہ کے نام کے اوپر, اور یہ اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ اعلی کار وہ رافضی قسم کے ذاکرین بھی بنے کہ جن کی بکواسات والی ویڈیوز عوام کے سامنے آئیں اور اس کے پر عوام مشتعل ہوئی, اور اس طرح کے لوگ پھر اس طرح کی تنظیموں میں آ کے انہوں نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی, امام بارگاہوں پہ حملے کیے. وہ جسٹیفائی نہیں ہے لیکن سبب یہ بھی بنے. لیکن ان کو میں اس لیے بھی جسٹیفائی نہیں کہتا کہ وہ 2 نمبر ہیں. جب اسی قسم کی گستاخیاں ہم نے ان کے بزرگوں کی دکھائی ہیں تو انہوں نے اپنی کسی مسجد کے اوپر بم نہیں مارا, اپنے کسی بزرگ کے مزار کے اوپر بم نہیں مارا, تو اس کا مطلب 2 نمبر ان کی ڈاکٹرائن چل رہی تھی نا. میں آپ کو اس میں ایک لطیفہ سناتا ہوں. اسی طرح کی ایک العدم تنظیم کا ایک جو ہے نا وہ امیر تھا جیلم شہر میں. یہ 2008-9 کی بات ہے جب یہ ہمارا علمی فتنہ عالمی نہیں تھا. تو میں اپنے گھر میں چھوٹی سی مجلس کیا کر, یعنی عربی والا فتنہ, پنجابی والا نہیں, آزمائش. تو میرے پاس آ گیا, مجھے کہتا ہے جی یہ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا جی میں کسی کو بھی کافر نہیں کہتا سوائے قادیانیوں کے, اور ان کی بھی میں نے ریزن بتائی کہ وہ میری تکفیر کرتے. ایک ٹیکنیکل ایشو ہے وہ آپ میرا دیکھ لیں, قادیانیوں کو دعوت اصلاح. یہ سنیوں کا ایک فرقہ ہے قادیانی, اور شیعہ کا ایک فرقہ ہے نصیریہ جو شام میں ہے, وہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں. باقی تو میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. کہتا نہیں جی ان کا کلمہ ہی لادا ہے. میں نے کہا کہاں سے لادا ہے؟ کہتے وہ کلمہ دیکھیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ میرے بھائی اس پورے جملے کے اندر کفر کہاں پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں, علی ولی اللہ کیا کفر ہے؟ کہتا نہیں یہ علی تو اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا علی نبی اللہ ہوتا, نبی اللہ ہوتا پھر کفر تھا. وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد ہے, وہ تو محمد اور آل علی بھی نہیں کہتے ہیں, وہ آل محمد کہتے ہیں. اچھا تو اس میں کفر کہاں آ گیا؟ وہ کہتا نہیں کلمہ بدل گیا. میں نے کہا تم یہ کہو کہ کلمے میں ایکسٹینشن آ گئی,
اس کو بدعت کہہ دو. جس طرح بریلوی ہیں وہ اذان کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں تو اذان آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدل دی, تو اس کو کفر تو کوئی نہیں کہتا, کیونکہ آپ کہتے ہیں درود شریف فی نفسی ٹھیک ہے, اذان کے ساتھ ایڈ کرنا ایک ایڈیشن ہے, کیونکہ درود شریف فی نفسی تو ٹھیک ہے, علی ولی اللہ, ابو بکر ولی اللہ, عمر ولی اللہ, عثمان ولی اللہ ایز اے سلوگن تو اللہ سے ٹھیک ہے. یہ لادہ بات ہے کہ سنی جو جمعے کے خطبوں کے اندر خلفائے راشدین کے اور امہات المومنین کے اور عشرہ مبشرہ کے نام لے رہے ہوتے ہیں, یہ بھی انہوں نے خود ہی داخل کیے نا, نبی علیہ السلام نے تو نہیں جمعے کے خطبے میں نام لیے یہ ایز اے سلوگن. میرا ایک کلپ بھی ہے شیعہ کا کلمہ کا ثبوت سوالیہ نشان, لاکھوں لوگوں نے دیکھا, میں نے اس میں ساری باتیں کی. تو مجھے کہنے لگا کہ وہ نہیں یہ کافر ہے, وہ کلمہ بدل دیا. میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ, میں تمہیں ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ جس میں واقعی انہوں نے ولی اللہ کی بجائے رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, نعوذ باللہ. میں نے کہا یہ بتاؤ, کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ. تو اس سے ہی پتہ چلی کہ یہ عشق صحابہ, عشق رسول 2 نمبر ہے. 2 نمبر بھی ویسے 2 نمبر کی توہین ہے, 2 نمبر بھی کہنا ہے گا یار 2 نمبر نہ کہے, یہ 10 نمبر ہے. 2 نمبری بھی کسی بنیاد پہ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں کوئی بندہ ڈسیو ہو جاتا ہے, یہ تو بالکل واضح ہے. تو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. تو یہ ایک چونکہ اس وقت ایک انٹرنیشنل پالیٹکس تھی, اس کی وجہ سے ایک ادھر سلسلہ شروع ہوا. پھر آپ پتہ ٹائلٹس میں بھی چاکنگ شروع ہوئی, حالانکہ میں نے بتایا کہ یہ سارے قرآن پاک کے حروف تہجی ہیں. آپ شیعہ کافر کہہ رہے ہیں, آپ قادیانی کافر بھی ٹائلٹس کے اندر تو نہیں لکھ سکتے. قاف الف دال نون یا, یہ سارے قرآن کے حروف تہجی ہیں. کافر تو خود قرآن کا لفظ ہے, قل یا ایھا الکافرون, تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک پھر وہ ٹسل شروع ہوئی, اس کنفلکٹ کی وجہ سے پھر یہ معاملہ ہوا. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ اندر خانے یہ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. اور بلکہ ایک اہل تشیع عالم تھے, انہوں نے ٹی وی پہ میں پروگرام دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جب یہ گستاخانہ عبارات اور کارٹونوں کے اوپر ہمارے مسلمان اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, بینکوں کو جلاتے ہیں, گاڑیوں کو جلاتے ہیں, تو غیر مسلم کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے. تو میں نے اس پہ پھر ورڈک دی تھی مسئلہ نمبر 49 پہ کہ آپ جب 10 محرم کے اوپر اپنے آپ کو چھریاں مار رہے ہوتے ہیں, اس وقت غیر مسلم, یہ ٹیبو, وہ تو اس کو ٹیبو کہتے ہیں نا نیشنل جغرافک میں, یہ جو ٹیبو والا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت مسلمان وہ کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں. بہرحال ماتم, یہ ساری چیزیں ہم ان کو بدعت سمجھتے ہیں, اس کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اور باقی جو شیعہ نے کلمے کے اندر جو چیزیں داخل کی ہوئی ہیں, کفر اسلام کا مسئلہ نہیں. کفر اسلام کا تب مسئلہ ہوگا جب وہ علی رسول اللہ کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہی محمد اور آل محمد ہے. علی ولی اللہ کہتے ہیں تو آپ زیادہ سے بدعت کہہ دیتے ہیں. وہ تو ہمارے بریلوی حضرات نے میزان کے ساتھ درود شریف شامل کیا ہے, تو درود کو تو کوئی کفر نہیں کہہ سکتا. البتہ جن لوگوں نے کلمے میں تعریف کی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں. وہ آپ کے جو ہے نا وہ چچا زاد ہیں بریلوی اور دیوبندی, کسی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا, کسی نے چشتی رسول اللہ. تو شیعہ نے تو اس طرح کا کوئی کلمہ نہیں پڑھوایا ہوا, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے آپ علی ولی اللہ, ابو بکر ولی اللہ کوئی کہتا ہے اور اس کو ایڈ کر لیتا ہے, کلمے کے ساتھ ایڈ کرتا ہے, تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت. تو یہ جو ارتداد صحابہ کے کہتے ہیں قائل ہیں نعوذ باللہ, اور اس کے علاوہ یہ تعریف قرآن کے قائل ہیں, یہ تو خیر ساری اہل سنت تقریباً الزامات ہیں. تعریف قرآن کے قائل ہیں تو میرے بھائی, میں نے پہلے بتایا کہ تعریف قرآن کا جو قائل ہے نا جی, وہ کافر ہے. مجھے یہ نا, میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے, جو تعریف قرآن کا قائل ہے, جو یہ 2 گتوں کے درمیان قرآن ہے, اس کو محفوظ نہیں سمجھتا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, وہ کافر ہے. لیکن روایتوں کو, اگر ان کی کتابوں میں آئی ہوئی روایتوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں, جیسے شیعت کے مقدمے میں امین الحسینی صاحب نے لکھا, یا وہ ان روایتوں کی تعویل کرتے ہیں, تو پھر ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا, دیں گے کہ نہیں؟ نہیں دیں گے تو میرے کو پھکی بھی آ جائے. صحیح مسلم میں بھی تعریف قرآن کی حدیث موجود ہے, واضح تعریف کی ہے, بالکل تعریف کی. کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے؟ جو رضاعت والا چیپٹر ہے اس میں الفاظ ہیں, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک, مسئلہ نمبر 155 میں نے اس کا نمبر بھی بتایا ہے, صحیح مسلم میں رضاعت والا چیپٹر کھولیں آپ کو حدیث مل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں آیات یہ پڑھا کرتے تھے کہ جو دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے, یعنی نسب حرام ہوتا ہے, رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے, یہ 1 یا 2 دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے بچہ وہ بھائی نہیں اس کے اولاد کا بن جاتا, بلکہ کم از کم 5 دفعہ. تو یہ بتائیں قرآن میں کہاں آیت لکھی ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اگر یہ آیت موجود تھی, وفات تک, ہاں اس میں الفاظ ہیں وفات تک پڑھتے تھے, پھر تو منسوخ والا مسئلہ بھی, منسوخ والا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت کے علماء سے, مہربانی کرو کہ مجھے آیت نکال, مجھے تو نہیں ملی یہ آیت. یہ تو بہت ہی خطرناک بات آپ نے بہت, اور صحیح مسلم میں ہے, یہ مولوی ضعیف بھی نہیں کر سکتے. میرے پاس ترمذی ابو داؤد کی روایتیں بھی ہیں جن کو البانی اور شیخ زبیر علی صاحب صحیح کہتے ہیں. نہیں, اس کا جواب آپ بتائیں نا پھر. یہ تو میں کیا جواب بتاؤں گا, ان سے پوچھے نا جو علماء ہیں. میں یہ جواب دوں گا جو شیعہ دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کہا نا کہ وہ, اور اس میں الفاظ کتاب اللہ بھی نہیں ہے, ورنہ تو یہ کہہ دیتے کہ شریعت میں پڑھی جاتی, اس میں قرآن میں پڑھی جاتی تھی, تعویل بھی نہیں ہو سکتی. کتاب اللہ میں پڑھی جاتی نا
تو یہ کہتے ہیں کتاب سے وہ شریعت کے لیے بھی آتا ہے کتب علیکم الصیام، شریعت وہ کہتے ہیں شریعت میں پڑھی جاتی تھی، اس میں قرآن ہے، شکر ہے قرآن ہے تو ہمیں 10 بھی سک رہے ہیں، قرآن میں پڑھی جاتی تھی. تو اس کی ہم یہ تعویل کرتے ہیں، جو میں نے انٹرویو کیا تھا 1 to 1 مولانا اسحاق صاحب سے، میں نے ان کو بھی اس میں کہا تھا، انہوں نے بھی یہ روایت پیش کی، میں نے کہا آپ اس کی بھی تعویل کریں نا، تو انہوں نے کہا اس کی پھر تعویل یہی کریں گے ہم کہ قرآن کی تفسیر میں پڑھی جاتی تھی. یعنی کسی نے قرآن لکھا، اس کے نوٹس میں لکھ لیا، رضاعت کی کہیں ذکر آیا نا کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے جیسے قرآن حکیم میں ہے، اس کے نوٹس میں کسی نے فٹ نوٹ پہ، شاہ جی بڑے خوش ہوئے کہ کوئی نئی گل پتہ لگی ہے. عجیب سی بات نقوی صاحب اتنے جناب ہر گل ہی نوی ہے انشاءاللہ. نیوٹن تے آئنسٹائن نو ڈگری دی لوڑ نہیں ہوندی، یہ ڈگریاں تے نیوٹن آئنسٹائن ہوتے ہوندیاں نے. نیوٹن 8ویں کلاس میں اسکول سے بھاگ گیا تھا، مجھے کہتے ہیں ڈگری لے کے آؤ. ہم کہتے ہیں نیوٹن کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ نیوٹن کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہے فزکس کی. نیوٹن اور آئنسٹائن کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے، قیام کرتا ہے ایسے لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ اس گمراہی میں سے نکالتا ہے اور حق کے جو ہے نا وہ جیسے سورہ الانبیاء میں آتا ہے نا، ہم حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں، اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. یہ ایسی دونوں دسنیاں نے گلاں. مجھے بڑے لوگ ای میل کرتے ہیں، جب بھی میں نے ان کو مسلم کی حدیث بھیجی ہے اس کے بعد تعریف قرآن پہ مجھے ای میل کا جواب کبھی نہیں آیا، آج تک نہیں آیا کسی کا. تو میں نے ثاقب اکبر صاحب سے بھی بات کی، انہوں نے کہا بالکل یہ باطل عقیدہ ہے. وہ شیعہ عالم دین ہے پاکستان لیول کے، جنہوں نے کتاب لکھی پاکستان کے دینی مسالک. وہ کہتے ہیں یہ ہم ان ساری روایتوں کو یہ مانتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر میں فٹ نوٹس کے ساتھ تھیں. اس طریقے قرآن میں اگر یہ آیت آئی ہے نا رضاعت چھڑانے کی عمر 2 سال ہے، تو اس کی فٹ نوٹ کے اوپر حدیث کے طور پر یہ چیز لکھی جاتی ہے، اگرچہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. جیسے ہمارے آج بھی بولے والے لوگ کہتے ہیں بخاری شریف میں پڑھا ہے، وہ بخاری شریف کے نیچے شرح مولوی نے لکھی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے بخاری شریف ہو گئی ہے، وہ تو مولوی نے لکھی ہوئی ہوتی ہے، بخاری شریف میں تو نہیں ہوتا. تو اس کی تعویل ہم یہی کرتے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. شاہ جی ترمذی ابو داؤد کی حدیث جو ہے اس میں تو بڑے خطرناک الفاظ ہیں. وہ حضرت عثمان ابن عفان سے آگے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو سورہ انفال ہے، سورۃ الانفال اور سورہ توبہ، ان کو تم نے اکٹھا کر کے لکھ دیا، اس کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں ڈالی ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکھوائی تھی؟ تو کہتے ہیں نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی ہے. تو مجھے شک ہے کہ یا تو یہ 2 الگ صورتیں ہیں، تو یا یہ ایک ہی صورت ہے، اس کا یہ آگے ضمیم ہے. اس لیے شک کی بنیاد پہ میں نے ان کو الگ کر کے لکھ دیا بیچ میں، اس لیے میں نے بسم اللہ نہیں ڈالی. یہ ترمذی میں ابو داؤد میں موجود ہے، یہ روایت مشکات میں پہلی جلد میں فضائل قرآن والے چیپٹر میں مل جائے گی. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. کرو مسئلہ حل. جبکہ شیعہ کے ہاں بھی روایتیں ملتی ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی، کہ مصحف عثمانی پہ سیدنا عثمان کے مصحف پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے. ایون شیعہ نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا قول انہوں نے اپنی کتابوں سے نقل کیا ہے کہ عثمان نے جو کچھ اپنے دور میں کیا قرآن کے معاملے میں بھی عثمان کی جگہ ہوتا تو اسی طریقے سے کرتا. قرآن محفوظ ہے الحمدللہ. تو یہ شاہ جی آپ نے مجھ سے وہ باتیں نکلوا لی ہیں کہ اس کے بعد میری شہادت واجب ہو چکی ہوئی ہے. اللہ پاک رحم. ٹھیک ہے، تو شہید کے درجے میں ہم پہلے ہی ہیں، ہم نے کلمہ حق بلند کر دیا الحمدللہ. تو اب جب بھی کوئی تعریف قرآن کی بات کرے ان کو پہلے اپنے منجی تھلے ڈنڈا پھیرو، ٹھیک ہے؟ اچھا اس پھر صحیح مسلم کے اوپر بھی فتویٰ لگاؤ یا پھر تعویل کرو. کہ وہ جو مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے وہ تو ایک ہاتھ آگے نکل جاتے تھے نا، وہ کہتے تھے سنی میرے بھائی اور شیعہ میرے بھائی، یہ دونوں روایتیں دیوار پہ دے مارو. جو قرآن مشرق سے لے کے مغرب تک تواتر سے نقل ہوا ہے اور کوئی اور قرآن موجود ہی نہیں ہے، روایتیں ہی پھینک دو. وہ دوسری ایکسٹریم کو جاتے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بھی اس میں کہا کہ آپ تعویل کریں کہ یہ تفسیر تھی. شرف الدین مصری بھی یہ کہتا ہے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اٹھو قرآن کا دفاع کرو، اس کی جو کتاب ہے وہ کہتا ہے جی روایت جو ہے اس کو چھوڑ دو. نہیں ٹھیک ہے، قرآن تواتر سے ہے روایت. اچھا اس میں یہ چیز ہے کہ اس پہ میں نے ایک مناظرہ سنا تھا، یہ سید طلب الرحمان شاہ کا کوئی سولت شاہ تھا کہ سولت کیا نام تھا اس کا، کوئی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہ ابھی بھی اہل حدیثوں کی مرکز مین ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو اس میں میرا خیال ہے وہ سولت کو بھی شاید اس چیز کا پتہ نہیں تھا. یہ روایت پیش کرتا ہے طلب الرحمان شاہ. سب کیا جواب جی اب جواب دیں جناب اٹھ ہی نہ سکتے. او بھائی آئنسٹائن تے نیوٹن تے نہیں نا ڈگری والے تو نہیں ہوندے، وہ تو ڈگری والے مولوی بیٹھ کے لڑ رہے سن نا. وہ زیادہ تر الاتقان کی روایتیں پیش. اچھا اور بتائیں کوئی اور چیز ہے تو چلیں. یہ بھی بڑے عرصے سے ادھار تھا نا، میرے خلاف بڑے بڑے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس میں کوئی تعریف کر سکے. شیعہ بھی چاہے تو تعریف نہیں کر سکتے، سنی بھی نہیں کر سکتے. یہ ساری کی ساری روایتیں جو ہے دیکھیں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکی. ہم ان کی تعویل کرتے ہیں، ہم قرآن کو تواتر کے ساتھ صحیح مانتے ہیں. اچھا یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ ارتداد والا نعوذ باللہ صحابہ کرام پہ تم بس کرو شاہ جی، اور تسی آخری بم چھڈن لگے ہو. ہاں یہ ایک بات کی جاتی ہے نا جی کہ آپ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے نا اصحابی والی، اصحابی بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں مومن تھے، آپ کی وفات کے بعد کافر ہو گئے، انہی کو صحابی کہا جا رہا ہے. یہ امتی والی روایت لے کے آتے ہیں. وہ کون ہے؟ میں نے مسئلہ 96 میں بتایا کہ منکرین زکوٰۃ
مسلمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو ارتداد کا شکار ہوئے. بخاری مسلم میں آتا ہے ارتداد تو وہی ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں مسلمان تھا, حضرت ابوبکر کی زندگی میں وہ کافر ہو گیا. یہ وہ لوگ ہوں گے. شیعہ کی تکفیر کی یہ بھی باقی جو ہے نا وہ ہاں تکفیر کا معاملہ یہ ہے میرے بھائی جی, تکفیر کا معاملہ جو ہے نا یہ مسئلہ بڑا ایک ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اس طرح اینالوجیز بنانی شروع کر دینا اگر ہم, تو معاملات بڑے بگڑ جائیں گے. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے صرف محبت رکھے گا مومن, علی سے بغض رکھے گا صرف منافق. اب اس حدیث کے تحت جن جن لوگوں نے حضرت علی کو تکلیفیں دی ہیں ان کے اوپر ہم منافقت کا فتویٰ کیا لگانا شروع کر دیں گے؟ نہیں, ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے. اس طریقے سے آج اگر کسی تک کوئی دین ایسا ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے, آپ بجائے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ جن لوگوں کے اوپر آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں ان کی شان میں نہج البلاغہ میں خطبے ہیں, اور معاویہ بھی جو ہے اس کو بھی کافر حضرت علی نے کبھی نہیں کہا, اس کو منافق نہ کہیں. آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ان تک بات یہی پہنچی ہوئی ہے. صحابہ کی تکفیر تو چھوٹا مسئلہ ہے, اس سے بڑا مسئلہ تو توحید کا ہے, وہ اس کے اندر مبتلا ہے. صحابہ کی تکفیر چھوٹا مسئلہ ہے, توحید کا مسئلہ بڑا ہے. قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ صحابہ کی تکفیر معاف نہیں ہوگی, پکڑ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے کسی کو کافر کہا دونوں میں سے کافر ہو گیا, لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر تھے. حضرت عمر نے نہیں تھا کہہ دیا ابن ابی بلتا کو, جس نے حضور کی مخبری کر دی تھی, صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, وہ جوڑے میں سے خط نکال کے لایا وہ عورت والا. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کو قتل کر دوں. آپ نے فرمایا چھوڑو یہ بدری ہے, اللہ نے اگلی پچھلی خطائیں اس کی معاف کر دی ہوئی ہیں. نبی کے ساتھ خیانت کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان تھا, اس کو غلطی تعویل کی لگ گئی. حضرت عمر کو بھی آپ سے نے یہ نہیں کہا کہ تم توبہ کرو, تم نے ایک مومن کو منافق ہے. ان کو پتا تھا, انہوں نے اپنی تعویل کے مطابق صحیح. اس طریقے سے اگر کسی میں ہے, ہم تو لعنت بیچتے ہیں اس شخص کے اوپر جو ابوبکر عمر اور عثمان کو کافر کہتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک کے کسی صحابی کے اوپر. لیکن مسئلہ ہے کہ جس کو یہ کینسر لگ گیا ہوا ہے اس کا علاج کس نے کرنا ہے؟ سعودی عرب کے ریال لے کے اپنے مولویوں کا تو علاج نہیں کر رہے ہیں, ان کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. اور یہ بھی توصیف راشدی کلپ چڑھا رہا ہے وہ یاسر الحبیب کے. یاسر الحبیب وہ رافضی ہے جس کو ایران والے کافر کہتے ہیں, پاکستان کے شیعہ کافر کہتے ہیں. رافضی وہ تو امام خمینی کو کافر کہتا ہے یاسر الحبیب, اور اس کے کلپ عربی والے چڑھا چڑھا کے جواب دے رہا ہے سنی عوام دیکھو شیعہ کیا کر رہے ہیں. اور شیعہ تو اس کو خود خبیث کہتے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں قادیانیوں کے کلپ چڑھاؤں اور میں کہوں کہ جی دیکھو سنی شیعہ عوام یہ قادیانی کیا کر رہے ہیں, یہ تم اہل سنت میں سے ہی نکلے ہوئے ہیں. قادیانی کس میں سے نکلے ہیں؟ غلام قادیانی کون تھا؟ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کا شاگرد تھا, سنی تھا نا, شیعہ میں سے تو نہیں نکلا, سنیوں میں سے نکلا ہے نا. تو کیا جب سنی اس سے اعلان برات کر چکے ہیں, قادیانیوں کا وبال اس پہ ڈالا جا سکتا ہے؟ یاسر الحبیب خبیث جو وہ بیٹھا ہوا ہے عرب ملکوں کے اندر, اور وہ تقریریں کر کے تو سیدہ عائشہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے, اور قنوت نازلہ پڑھ رہا ہوتا ہے ابو بکر کے اوپر, عمر کے اوپر, ان کی یہ باتیں بتاتے ہیں. ان کو یہ پوچھو اللہ کے بندو, ان کے اوپر جو لعنت کر رہے ہو تم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو. تو یہ بھی ساتھ پھر بتاؤ منافق نہ, میں نے پوری بات بتائی ہے, میں کہتا ہوں اس پہ بھی لعنت ہے, اور اس کے خلاف لیکچر چڑھانے والے جو ہیں وہ خود لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں, حق چھپا کے آدھی بات کر رہے ہیں کہ اس کو تو شیعہ جو ہے خود رافضی کہتے ہیں. سعودی عرب میں اپنا ایران میں پابندی ہے اس شخص کو, ایران سے اس کو ملک سے نکالا گیا اسی خبیثت کے بعد, اور خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا ہے باقاعدہ اس کے خلاف کہ یہ خبیث کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جس چیز کو وہ آن ہی نہیں کر رہے, آپ ان کے حوالے کمزور پیش کر کر کے تو وہ مطلب ان کو چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل بےایمانی کر رہا ہے یہ. بھائی ریال آپ نے حلال کرنے, خدا کے لیے سچی بات کرو, ان لوگوں کا رد کرو جن کا رد بنتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ کس کو, اور پھر آپ نے جواب دینا ہے, وہ عربی میں کلپ ہے نا, تو عربی میں جواب دو, آگے عربی میں جواب دینا, پتہ لگے. اردو میں کلپ دکھا دکھا کے وہ جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طریقے سے یہ معاملات کر رہے ہیں, تو ان کو مطلب شرم و حیا کرنی چاہیے. تو اس طریقے سے نہیں ہوتی چیزیں. اور بس آخری سوال آپ سے ایک کر لوں, آخری بھی رہ گئے کہ حضرت, یہ اس میں لکھا نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے جب تشریف لانا ہے تو ان کے بارے میں مجھے جہاں تک پتا چلا کہ مفتی اکمل بریلوی صاحب جو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا, اور غالباً دیوبندی بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ جی امام حنیفہ کے مقلد ہوں گے. تو نہیں, انہوں نے لکھا, وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ امام حنیفہ کے مقلد ہوں. آپ کا قیاس ویسے کیا کہتا ہے کہ وہ قیاس کیا ہے؟ میں نے تو پورا لیکچر امام مہدی کے اوپر ریکارڈ کرا کے ان سارے منوسوں کا رد کیا ہے. مسئلہ نمبر 127B ہے, امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت پہ پوری دنیا کے سنی اور شیعہ کا اجماع ہوگا, امت ان کو ایکسیپٹ کرے گی, ورنہ 500 امام مہدی قتل ہو چکے ہیں. بریلویوں میں آ گیا, اہل حدیثوں نے نہیں ماننا, اہل حدیثوں میں آ گیا, دیوبندیوں نے نہیں ماننا, شیعہ میں آ گیا انہوں نے نہیں ماننا. وہ غیبی مدد اللہ کی خاص ہوگی کہ پوری امت ان پہ اتفاق کرے گی, اور وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. امام محمد مہدی پہ میں نے 2 گھنٹے کا لیکچر دیا, مسئلہ 127B, وہ آپ دیکھ لیں جس کو شوق ہے, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, بالکل کلیئر کٹ ہے. میرا خیال ہے ہم نے کافی ساری باتیں کھل کھل آگے کر لی ہیں. باقی میرے لیکچر اتنے زیادہ ہیں, جس کو شوق ہے تو اہل سنت پاک .com پہ جائیں. اس میں ہم نے
آج لیکچرز میں نا ایک ہمارا سب اس کا ٹائٹل ہے مین لسٹ آف مین ٹاپکس. اس کو آپ کلک کریں گے, اس میں پنجتن پاک کی نسبت سے میں نے 5ویں نمبر پہ خلافت و ملوکیت ریلیٹڈ لیکچرز رکھے ہوئے ہیں. وہ جتنے میں نے آج تک دیے ہیں وہ اس میں آپ کو کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گے. مسئلہ نمبر 101 ہو, 102 ہو, 61 ہو, یہ سارے کے سارے لیکچرز. یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, اس میں بھی میں نے ان لیکچرز کے حوالے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اب مال فے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے تو تھا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے, باقی 4 حصے ان میں تقسیم. مال فے کے لیے کیا ہوگا؟ سر مال فے کے لیے کہ ٹوٹل نبی علیہ السلام کا وہ اور بیت المال کا حصہ ہے. نبی علیہ السلام کی یہ یعنی اتھارٹی ہے کہ وہ خود دیکھیں کہ کون سے غریب اصحاب ہیں, ان کی خدمت کر دیں اس بیت المال میں سے, چاہے وہ جنگ میں شریک ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں, اس کو چھوڑ دیے. یعنی ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں, یا آپ علیہ السلام کے بعد جو امیر المومنین مسلمانوں کا ہوگا اس کا اختیار ہوگا مال فے کا. یہ مال فے کا مسئلہ بہت کریٹیکل ہے. یہ اس سے بڑی کریٹیکلٹی اختیار کر گیا حضرت عمر کے دور میں. اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ صورت کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ پوری کدھر کور ہو سکتی تھی سر؟ یہ تو 7-8 آیات ہی کور ہو جائیں, بڑی بات ہے. ہوا یہ کہ جب حضرت عمر کے دور میں قادسیہ کے اندر پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی, یرموک میں رومن امپائر کا کافی حصہ آ گیا. اب دوبارہ سے بحث چھڑ گئی کہ جنگ یرموک اور قادسیہ کے بعد جو مسلمانوں کو اتنی زمینیں ملی ہیں, وہ تو سر پاکستان جیسے کتنے ملک تھے, تو کیا یہ مال غنیمت ہوگا یا مال فے ہوگا؟ جو صحابہ جنگیں لڑنے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا یہ تو مال غنیمت ہے, یہ پورے ملک ہمیں تقسیم کیے جائیں. تو سر پھر ایک صحابی نو ایک پاکستان جتنا ملک ملنا سی. حضرت عمر نے کہا نا, کتنے بڑے جید صحابہ تھے جن کا یہ مشورہ تھا, عبد الرحمن بن عوف, حضرت بلال حبشی, باقی لوگوں کا, کہ جی یہ مال غنیمت ہے. لہٰذا جس آرمی نے یہ رومن اور پرشین امپائر کو گرایا ہے یرموک اور قادسیہ میں, یہ پوری امپائرز ان میں تقسیم کر دی جائیں. جس طرح وہ انگریزوں کے دور میں ہوتا تھا نا کہ وہ چودھری جو ان کے لیے غداریاں کرتے تھے ان کو کہتے تھے جی صبح سے شام تک گھوڑا دوڑاؤ, جہاں تک گھوڑا چلا جائے وہ ساری زمین ہے. یہ جو ہمارے بڑے بڑے جو یہاں پہ سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے باؤ اجداد کو یہ زمینیں غداریوں کے عوض ملی ہوئی, اتنے بڑے بڑے مربع. یہی کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا گیا کہ جی تو مال غنیمت تو ان مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے, انہی میں تقسیم کیا جائے. سر اتنے بڑے بڑے ملک چند ہزار لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو باقی کدھر جائیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی میٹنگ کال کی, اور سر یہ پوری میٹنگ عمر سیریز میں انہوں نے فلمائی ہے, جس میں حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں, عبد الرحمن بن عوف بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پورا مشورہ ہوتا ہے جناب, پوری برین سٹارمنگ ہوتی ہے, دونوں طرف سے دلائل رکھے جاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں بھائی میرا مشورہ تو یہ ہے, اس کو مال فے کاؤنٹ کیا جائے گا جو زمینیں فتح ہوئی ہیں. الٹیمیٹلی شرح صدر ہوا باقی اصحاب کو بھی کہ حضرت عمر کا یہ مشورہ صحیح ہے. حضرت عمر نے پھر انہی آیات سے سہارا لیا. یہ جو آیات ہم نے ایک آیت کور کی ہے اور ایک آیت اگلی ہے, وہ بڑی کریٹیکل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ مال فے یعنی لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, ایسا نہ ہو کہ مال گردش ہی کرتا رہے صرف امیروں کے درمیان. اس کے اوپر آج جناب پوری اسلامک بینکنگ اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں نا سودی نظام استثالی نظام ہے, اسی بنیاد پر جو یہ آیت نمبر ہے 7, یہ ہم بعد میں کور کریں گے, میں پہلے اس بات کو مکمل کر لوں مال فے والی, کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نہ ہو کہ امیروں میں ہی مال گھومتا رہے, غریب غریب ہی رہے, امیر امیر تار ہوتا جائے. حضرت عمر نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ اس طرح اگر ہم نے کیا تو جو جنگ لڑنے گئے ہیں وہ تو امیر ہو جائیں گے ایک بار. سر جب آپ مربوں کی بات کر رہے ہیں جن کو ملک پورے پورے مل رہے ہیں تو ان کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوگا, باقی تو مسلمان غریب ہی رہیں گے, تو مزارے بن کے رہیں گے ان کے. حضرت عمر نے کہا یہ مال فے ہے. مال غنیمت وہ ہے جو میدان جنگ میں کافر چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا, صرف اتنا مال جو قادسیہ اور یرموک میں وہاں پہ انہوں نے جو گھوڑے یا ہاتھی چھوڑ کے بھاگے ہیں, یا ان کا جو اسلحہ ہے, یا عورتیں وہ جو جنگ کے لیے آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ, وہ عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں ہوں گی, اور بس وہی لوگ. ورنہ تو سر پوری رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کی لونڈیاں بن جاتی. یہ جو کافر آج اعتراض کرتے ہیں نا مسلمانوں نے عورتوں کو, نہ سر, جو میدان جنگ میں لڑنے آئی ہیں صرف ان عورتوں کو لونڈیاں بنایا, باقی جو لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ آزاد مسلمان ہی, آزاد ہی تھے, چاہے وہ کسی مذہب پہ بھی رہے ہیں. پھر مسلمانوں کے حسن سلوک سے وہ مسلمان ہوئے. اور اسی ٹاپک کے اوپر میں نے بتایا نا, اسلامی ہسٹری میں ایک ہی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام, مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی, جس پہ ڈاکٹر اقبال نے وہ کتاب پڑھ کے کہا تھا یہ مسلمانوں کو لیڈ کرے گا اور اسلام
پہ یہ ادھار تھا پچھلے 1300 سال سے کہ یہ جو رومن اور پرشین امپائر کے اوپر صحابہ کرام نے جو جنگیں مسلط کی ہیں اور ان کو مغلوب کیا ہے، اس کے پیچھے لاجکس کیا ہیں، لونڈیوں کا سسٹم کیا ہے، جو آج کافر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں، ان ساری باتوں کے جواب مودودی صاحب نے دیے جب مودودی صاحب کی عمر صرف 20 سال تھی. تو آڈے 20 سال دے منڈے نو سیٹ نہیں پوجنا آتا. الجہاد والاسلام لکھی 20 سال دی عمر وچ، اور یہ کہتے ہیں مودودی صاحب کے پاس ڈگری نہیں سی. اللہ کا شکر ہے ڈگری نہیں سی تو ہی وہ کام کر کے گئے نے. ڈگری والے تو ڈگری دے سپیلنگ بھی نہیں آتے. اور وہ اس وقت وہ کتاب پڑھ کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ یہ لیڈ کر رہا ہے، اور ڈاکٹر اقبال نہیں مولانا مودودی کو انڈیا سے پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا. یہ منصورہ جو اس وقت جماعت اسلامی کا مرکز ہے نا، یہ ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا ہوا ہے. ڈاکٹر اقبال نے الازہر یونیورسٹی میں لیٹر لکھا تھا. الازہر یونیورسٹی مسلمانوں کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے، 330 ہجری میں بنی ہے، آج 1440 ہجری ہے. 1100 سال ہو چکے ہیں الازہر یونیورسٹی کو. وہاں انہوں نے خط لکھا کہ جی ہمیں کوئی اسکالر دے سب کانٹیننٹ کے لیے. انہوں نے کہا آپ کے پاس تو وہ اسکالر جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، مودودی. پھر مودودی صاحب کو منت مار مار کے ڈاکٹر اقبال نے خط لکھ کے کہ آپ ادھر آ جائیں. یہ منصورہ والی جگہ جو آج مرکز ہے جماعت اسلامی کا، یہ پورا ایریا مودودی صاحب کو ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا. یار ڈاکٹر اقبال کے مسلمانوں پہ بڑے احسان ہیں. محمد علی جناح کو کس نے بلایا تھا سب کانٹیننٹ میں اور مسلم لیگ حوالے کی تھی؟ ڈاکٹر اقبال نے. وہ تو مایوس ہو کے چلے گئے تھے، وہ تو مسلمان اور ہندوؤں کا اتحاد چاہتے تھے، پھر کانگریس سے مایوس ہوئے، پھر دوبارہ سے. اور دوسرا یہ احسان مودودی صاحب. اور مودودی صاحب کے امت پہ 2 احسانات ہیں، ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی. یہ 2 احسانات مودودی صاحب کے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے والد جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے، اور ڈاکٹر اسرار تو پوری زندگی انہی سے اکتساب کرتے رہے. تو جی ہاں وہ بھی خیر وہ تو ایک معاملہ اور طرف چل پائے گا. دیکھیں اپنے بزرگ سارے نے یاد آنے کون رکھو. اچھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی، اس میں یہ سارا ٹاپک ڈسکس کیا انہوں نے. تو حضرت عمر نے کہا میدان جنگ میں جو عورتیں ہیں وہ لونڈیاں بنائی جائیں گی، میدان جنگ میں جو مال چھوڑ کے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے ان میں تقسیم ہوگا، اور جو باقی پوری سلطنت ہے وہ مال فہ ہے، اس جنگ کی برکت سے وہ اللہ نے آپ کو دی ہے. صرف میدان جنگ میں جو ایریا ہے اور جو ہے وہ مال غنیمت ہے، اس کا 5واں حصہ اہل بیت کو جائے گا، باقی 4 مجاہدین میں تقسیم ہوگا، اور پوری سلطنت وہ ساری بیت المال میں آئے گی. اور وہ بیت المال پھر غریب مسلمانوں میں تقسیم ہوگا جس طرح، اور اس کی جو تقسیم ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ ان زمینوں وہ سرکاری املاک ہی رہیں گی ہمیشہ، وہ مسلمانوں کو الاٹ کی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. اور مسلمان ان زمینوں کے اوپر محنت کریں گے، مسلمان اس کے مالک نہیں ہوں گے. اور جو کافر ہیں، کافروں کی پاس جو زمینیں ہیں وہ اپنے پاس ان کو بھی الاٹ کی جائیں گی، وہ اس کے مالک نہیں ہوں گے، وہ ان زمینوں سے کمائی کر کے خراج جو ہے نا وہ حکومت وقت کو دیں گے. اور جن کی ملکیت ہوگی نا زمینیں، جو یعنی میدان جنگ والا پورشن یا وہ جو مسلمانوں کو پکا الاٹ کر دیا جائے گا، وہ اس کا عشر دیں گے. عشر ہوتا ہے کہ اس کمائی کا 10واں حصہ. اگر تو وہ یعنی بارانی ہے اور اگر خود پانی لگا رہے ہیں تو پھر وہ 20واں حصہ، یعنی 20ویں سے مراد ہے آدھا ہو جائے گا. پہلے 100 میں 10 روپے تھے، پھر 100 میں 5 روپے دینا. زکوٰۃ تو 2.5% ہے نا، تو عشر. اور یہ خراجی زمینیں ہوگی. اچھا اب اگلی بات ہے، یہ سب کانٹیننٹ کی زمینیں خراجی ہیں یا عشری ہیں؟ ہاں جی. کیوں جی؟ سب کانٹیننٹ کی ساری زمینیں خراجی ہیں، یہ حکومت کی ملکیت. یہ تو انگریزوں نے زبردستی تقسیم کی ہیں اپنے غداروں کے اندر. یہ آج جو آپ کو اتنے بڑے بڑے خاندان نظر آتے ہیں نا جی، وہ